ہسپتال کے سرد بے جان سے کوریڈور میں ایک دبلی پتلی سی لڑکی بے چینی سے قدموں کو سمیٹے کھڑی تھی۔ کالے رنگ کا دوپٹہ اس نے حجاب کی صورت اپنے چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا، جسے ہر اجنبی نگاہ سے خود کو اجل رکھنا چاہتی ہو۔ سادہ سا سیاہ برقع، تھکے ہوئے قدم اور آنکھوں میں چھپی بے قراری، اس کے چہرے پر ایک درد کی پرچھائی تھی جو اس کے دل کے اضطراب کو ظاہر کر رہی تھی۔ ہر لمحہ جیسے قیامت بن کر اس کے دل پر گزر رہا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ بار بار نظریں اندر کی طرف ڈالتی، مگر دھندلی شیشوں سے اندر کی ہلچل دیکھنا ممکن نہ تھا۔ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھیں اور ہونٹ بے آواز دعاؤں کا ورد کر رہے تھے۔ یا اللہ، میرے بابا کو کچھ نہ ہو، وہ تیرے ہی دین کے خادم ہیں، ان کی زندگی کی لاج رکھ لیں۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور سفید کوٹ پہنے ایک درمیانی عمر کا ڈاکٹر تیزی سے باہر نکلا۔ جیسے ہی اس نے ڈاکٹر کو دیکھا، وہ اپنی بے چینی کو سمیٹتے ہوئے لپک کر ان کے قریب پہنچی۔ ڈاکٹر صاحب، بابا کیسے ہیں؟ ڈاکٹر نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی، گہری سانس لی اور سنجیدہ لہجے میں بولا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے والد صاحب کی سرجری فوری کروا لیں، لیکن آپ کو میری بات کی اہمیت سمجھ نہیں آئی۔ ان کے پاس اب وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اس کی آنکھیں لرز گئیں، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بہت غریب لوگ ہیں۔ بابا مولوی ہیں، ایک مسجد میں اذان دیتے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مولوی کے گھرانے کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، آواز رند گئی، خدا را کچھ کر دیجیے، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر کندھے اچکائے اور سرد لہجے میں کہا، دیکھیں بی بی، مجھے افسوس ہے مگر اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہاں ہر چیز پیسے سے چلتی ہے۔ اگر آپ سرجری کے پیسے فوری طور پر ارینج نہیں کرتی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے چہرے پر اترتی بے بسی کو نظر انداز کرتا ہوا مڑ گیا۔ سفید کوٹ کوریڈور کی روشنیوں میں مدھم پڑتا گیا اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل میں ایک زلزلہ مچ گیا۔ کوریڈور کی خالی دیواریں اس کی بے آواز سسکیوں کی گواہ تھیں۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کس سے مانگوں؟ وقت جیسے تیز دھڑکنوں میں بدل گیا تھا اور امید کا دامن آہستہ آہستہ اس کی انگلیوں سے پھسلتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہمت کر کے کھڑی ہوئی تھی اور گھر کی طرف روانہ ہوئی تھی تاکہ پیسوں کا بندوبست کر سکے۔ ہسپتال کی سفید عمارت پیچھے رہ گئی تھی اور وہ تنہا چہرے پر نقاب لگائے بوجھل قدموں سے سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ دھوپ اپنے عروج پر تھی، جیسے سورج بھی اس کی آزمائش میں شریک ہو۔ پسینے کی نمی اور آنکھوں کے آنسو ایک ساتھ اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن جیسے بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ دوپٹے کے نیچے چھپی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، ویران تھکی ہوئی جیسے وہ کئی صدیوں کی پیاس اور تھکن سمیٹے ہوئے ہوں۔ ہسپتال کے الفاظ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، پیسے ارینج کریں ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دل جیسے اندر ہی ٹوٹ چکا تھا۔ چلتے چلتے اچانک اس کی نظر ایک ریسٹورنٹ کی طرف گئی۔ ایئر کنڈیشن اندرونی ماحول، کھڑکیوں سے جھانکتی رنگین میزیں، لوگوں کی ہنسی اور سب سے بڑھ کر کھانے کی خوشبو۔ اس کے معدے میں جیسے درد کی لہر اٹھی۔ بھوک اس وقت جسم سے زیادہ روح کو کھا رہی تھی۔ ایک پل کو تذبذب ہوا، مگر پھر جیسے کسی انجان جذبے کے تحت وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ نظریں جھکائے، قدموں میں لرزش لیے وہ ماحول میں کھوئی ہوئی سی ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر ایک گوشے میں رکھی بینچ کی طرف بڑھ گئی۔ خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی، جیسے بس تھکن کا سہارا چاہیے ہو۔ کمرے میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر اس کے اندر جیسے جلتا صحرا بسا ہوا تھا۔ چند لمحے بعد ایک خوش اخلاق ویٹریس اس کے قریب آئی، نرم لہجے میں بولی، السلام علیکم، کیا آپ کچھ آرڈر کرنا چاہیں گی؟ وہ چونکی، خیالات کے گرداب سے جیسے یکدم نکلی اور بے خیالی میں کہہ گئی، پیسے چاہیے۔ ویٹریس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جی، کیا مطلب؟ آپ کچھ کھانا چاہ رہی ہیں یا پینا؟ اب وہ پوری طرح ہوش میں آئی، شرمندگی سے نظریں چکا لی۔ سوری،
ایک جوس دے دیں۔ ویٹرس نے ہلکا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور چلی گئی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی، آنکھوں میں نمی اب بھی تھمی ہوئی تھی۔ ارد گرد کی خوشیاں، بچوں کی ہنسی، میزوں پر کھانا کھاتے جوڑے، اور وہ خود ایک کنارے پر بیٹھی وقت سے ہاری ہوئی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے اپنی پیشانی ٹیبل پر رکھ دی۔ دل جیسے کسی کرب میں ڈوبا ہوا تھا، لب تھر تھرا رہے تھے، لیکن آواز صرف دل کے اندر گونج رہی تھی۔ یا اللہ، کہاں سے لاؤں اتنے پیسے؟ کہاں جاؤں؟ کون سنے گا میری؟ تھکے ہوئے ہاتھوں سے اس نے چہرہ چھپایا اور آنکھوں سے بہتے آنسو چپ چاپ ٹیبل پر گرنے لگے۔ میرے بابا کو بچا لے یا رب، تیرے سوا میرا ہے ہی کون؟ کوئی راستہ دکھا دے، بس کسی بھی طرح یہ پیسے ارینج ہو جائیں۔ سناٹا اس کے گرد لپٹنے لگا تھا۔ جوس کی گلاس آ کر اس کے سامنے رکھی گئی، مگر وہ اب بھی دعا میں گم تھی۔ ایک بے آواز، بے کسی بھری التجا جو سیدھی عرش تک جانا چاہتی تھی۔ حال میں معمول کی چہل پہل جاری تھی، لوگ آتے کھاتے ہنستے اور اپنی اپنی زندگی کی خوشیوں میں گم تھے، مگر وہ اب بھی اپنی جگہ ساکت بیٹھی تھی۔ جوس کا گلاس سامنے رکھا تھا، مگر اس نے ابھی تک اسے چھوا بھی نہ تھا۔ دل کی الجھنوں نے بھوک کو بے معنی کر دیا تھا۔ ایک ٹھنڈی آہ اس کے لبوں سے نکلی ہی تھی کہ وہی ویٹرس ایک بار پھر اس کے قریب آ گئی۔ معاف کیجیے گا، ویٹرس نے دھیرے سے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ آپ کو میرے مینیجر اندر کیبن میں بلا رہے ہیں۔ اس نے چونک کر ویٹرس کو دیکھا، آنکھوں میں سوال تھا، ماتھے پر ایک ہلکی سی شکن۔ مجھے؟ کیوں؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ ویٹرس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکائی اور آہستہ سے بولی، آپ نے کہا تھا نا کہ پیسے چاہیے، آپ ان سے مدد مانگ سکتی ہیں، شاید وہ کچھ کر سکیں۔ اس کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا، شرمندگی اور انکار دونوں مل کر آنکھوں میں اتر آئے۔ نہیں، میرے منہ سے بس یوں ہی نکل گیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ویٹرس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے نرمی سے کہا، میں سمجھتی ہوں آپ جیسے سفید پوش لوگ کبھی کسی سے مانگنا پسند نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی خودداری سے زیادہ ضروری کسی کی جان بچانا ہوتا ہے۔ یہاں تمہارے لیے نوکری بھی ہو سکتی ہے، ایک بار بات تو کر لو، کیا پتہ تمہاری مشکل آسان ہو جائے۔ وہ ساکت ہوگی، آنکھیں چند لمحے میز پر ٹکی رہیں، پھر آہستگی سے ویٹرس کی طرف اٹھی۔ ایک امید، ایک تذبذب، ایک انجان دروازہ جو کھلنے والا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، جیسے خود کو قائل کر رہی ہو کہ ایک قدم آگے بڑھانے میں حرج کیا ہے۔ شاید غیبی مدد آ چکی تھی۔ ویٹرس نے اس بات میں سر ہلایا اور نرمی سے کہا، چلیے میں آپ کو لے چلتی ہوں۔ وہ دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی، برقعے کے دامن کو سمیٹتے ہوئے قدم در قدم ویٹرس کے ساتھ چلنے لگی۔ ریسٹورنٹ کے رنگین ہال سے گزر کر وہ اندرونی راہداری میں داخل ہوئی۔ یہاں روشنی قدر مدھم تھی، ماحول سنجیدہ، دیواروں پر ہلکی سی خوشبو میں بسی صفائی کی مہک تھی۔ چند قدم کے بعد ایک لکڑی کے دروازے کے سامنے ویٹرس رکی۔ دروازے کے اوپر مینیجر آفس کی چھوٹی سی تختی لکھی تھی۔ اس نے نرمی سے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے اجازت ملتے ہی دروازہ کھول دیا۔ سر، یہ وہی لڑکی ہے، ویٹرس نے آہستہ سے کہا۔ مینیجر کی نظر اس پر پڑی، وہ محتاط انداز میں قدم اندر رکھتی ہے، نظریں جھکی ہوئی، ہاتھ دوپٹے کے کونے کو مروڑتے ہوئے ایک خاموشی طاری ہو گئی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ کمرہ قدرے سادہ مگر وقار بھرا تھا۔ لکڑی کی مضبوط میز کے پیچھے ایک ادھیر عمر شخص صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس، سنجیدہ نگاہوں کے ساتھ فائلوں میں مصروف تھا۔ دائیں جانب ایک شیشے کی کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی، مگر کمرے کا ماحول ٹھنڈا اور پرسکون تھا۔ دیواروں پر چند سرٹیفکیٹس اور ادارے کے اصول درج تھے۔ فرشی قالین کی نرمی اور ماحول کی خاموشی میں ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہوتا تھا۔ آپ کو نوکری چاہیے؟ اس نے نرم مگر باوقار لہجے میں سوال کیا۔ اس نے آہستگی سے سر اس بات میں ہلایا، پھر کچھ توقف کے بعد نظریں اٹھا کر لرزتی آواز میں بولی، جی نوکری چاہیے، لیکن اس سے پہلے مجھے پیسے چاہیے سر۔ میرے بابا اسپتال میں داخل ہیں، ان کی سرجری ہونی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں، دل دماغ کام نہیں کر رہا۔ اگر آپ میری مدد کر دیں تو میں ہمیشہ آپ کی وفادار رہوں گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مینیجر نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی آواز کی کپکپاہٹ کو محسوس کیا۔ اس کے اندر کا انسان جیسے کسی کرب کو چھو گیا ہو۔ دیکھیں بی بی، وہ تھوڑا سیدھا ہو کر بیٹھا،
ہماری پالیسی کے خلاف ہے کہ کسی کو نوکری سے پہلے قرض یا ایڈوانس دیا جائے، مگر آپ واقعی مجھے بہت معصوم اور مجبور لگتی ہیں۔ اللہ کی قدرت اس پر مہربان ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، پھر کرسی سے ہٹ کر فائل نکالی۔ میں آپ کا لون پاس کروانے میں ضرور مدد کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پوری ایمانداری اور محنت سے یہاں کام کریں گی، نہ غیر حاضری نہ بہانہ۔ ہمیں وفادار اور محنتی لوگ چاہیے۔ وہ فوراً بولی، آواز میں امید کی چمک تھی۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ اگر آپ میرا قرض منظور کروا دیں تو میں ہمیشہ آپ کی شکر گزار رہوں گی، زندگی بھر نہیں بھولوں گی یہ احسان۔ مینیجر نے کاغذ نکالا، اس پر کچھ لکھا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ فارم ہے، اسے سائن کریں۔ کل صبح 9 بجے آپ کی جوائننگ ہوگی۔ پہلی تنخواہ سے قسطیں کٹیں گی اور لون کل شام تک آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فارم پکڑا، سائن کیا اور پھر آہستہ سے کھڑی ہو گئی۔ شکریہ سر، بہت شکریہ۔ اس کی آواز دھیمی مگر دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی تھی۔ مینیجر نے ہلکے سے سر ہلا دیا۔ کل وقت پر آنا مت بھولنا۔ اس نے سر جھکا کے اس بات میں ہلایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آنکھوں میں ایک نیا عزم اور دل میں شکر کا ایک دبستہ سمندر لیے وہ جانتی تھی یہ چھوٹا سا قدم شاید اس کی تقدیر کا بڑا موڑ بننے جا رہا ہے۔ اس کا گھر چھوٹا سا تھا مگر بے حد صاف اور سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ کمرے کی ایک دیوار پر قرآنی آیت کے فریم لگے تھے، ایک جانب جائے نماز طے کی گئی رکھی تھی اور ساتھ ہی پرانے طرز کا ایک پنکھا ہلکی ہلکی آواز کے ساتھ چل رہا تھا۔ کھڑکی سے چھن چھن کر آتی سورج کی دھوپ فرش پر سنہری چادر سی بچھا رہی تھی۔ ظہر کی اذان ختم ہو چکی تھی۔ وہ وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہوئی۔ دل میں سکون اور چہرے پر عاجزی تھی۔ ہر حرکت، ہر سجدہ، ہر رکوع میں شکر اور خشوع کا رنگ تھا۔ نماز مکمل کر کے اس نے گہرا سانس لیا اور پھر ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دیا۔ آنکھیں بند ہو گئیں، دل کی دیواریں جیسے ٹوٹنے لگیں اور ہونٹوں سے لرزتی کپکپاتی آواز میں شکر کے الفاظ ادا ہونے لگے۔ یا اللہ، شکر ہے تیرا، شکر ہے کہ تو نے میری لاچاری پر رحم فرمایا، شکر ہے کہ تو نے میرے لیے ایک راستہ نکالا، شکر ہے میرے مالک کہ میں آج بے سہارا ہو کر بھی تیرے در کی سوالی بنی اور تو نے مجھے خالی واپس نہیں لوٹایا۔ آنسو تیزی سے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ دعا کے الفاظ میں سوز تھا، درد تھا، مگر شکر گزاری کا نور بھی تھا۔ یا رب، میرے بابا کو شفا عطا فرما۔ ان کے بغیر میری دنیا اندھیری ہے، نہ ماں ہے، نہ بہن بھائی، نہ کوئی رشتہ دار، سب کچھ بس بابا ہی ہیں۔ ان کی ہنسی، ان کا سایہ، ان کی دعائیں، بس وہی میرے سر کا تاج ہے۔ اس کی آواز بھر آئی، دل کی شدت دعا کے لفظوں میں ڈھل رہی تھی۔ یا اللہ، وہ مسجد کے امام ہیں، تیرے بندوں کو تیری باتیں سکھاتے ہیں، خود تیری راہ میں جیتے ہیں، تو ان کی محنت کو رائیگاں مت جانے دینا۔ یا اللہ، میری عمر بھی ان کو لگا دے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں کسی در کی نہیں رہوں گی، میرا سایہ، میرا سہارا چھن جائے گا۔ وہ سجدے میں گئی، پیشانی زمین سے لگا دی، ہچکیوں میں دبی ہوئی آواز جیسے عرش تک پہنچ رہی ہو۔ اب اے رب، بس بابا کو ٹھیک کر دے، میں تیرا ہر حکم مان لوں گی، تیرا ہر راستہ اپنا لوں گی، بس ان کا دامن مجھ سے نہ چھین۔ کمرے میں سناٹا تھا، مگر وہ سناٹا اس کی سسکیوں سے بھر گیا تھا۔ دعا طویل ہوتی جا رہی تھی مگر ہر لمحہ رب سے قرب کا احساس بڑھا رہا تھا۔ تو ہی تو ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، دوا بھی تو، شفا بھی تو، دعا بھی تو، سننے والا بھی تو۔ میرے رب، آج میری التجا رد نہ کرنا، میرے بابا کو میرے لیے سلامت رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ وہ سجدے سے اٹھی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا مگر دل میں ایک ہلکا سا اطمینان تھا، جیسے اس کی فریاد سن لی گئی ہو، جیسے رب نے اس کی جھولی بھر دی ہو۔ وہ جائے نماز کو طے کرتے ہوئے آہستہ سے مسکرائی، دل سے بس اتنا نکلا، یا اللہ، تو ہے تو سب ہے۔ شام کے سائے اسپتال کی عمارت پر آہستہ آہستہ چھا رہے تھے۔ لال رنگ کی سنولالی ہوئی روشنی کھڑکیوں سے چھن کر رہداریوں میں پھیل چکی تھی۔ باہر سے ایمبولینس کی ہلکی آوازیں اور نرسوں کی مدھم چہل پہل سنائی دے رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی وارڈ کی طرف بڑھی، ہاتھ میں دوپٹہ مضبوطی سے تھامے ہوئے، چہرے پر نقاب، مگر آنکھوں میں کئی سوال، کئی جذبات اور ایک چھپی ہوئی
تسلی کہ آج کم سے کم ایک امید نے جنم لیا ہے۔ جیسے وارڈ میں داخل ہوئی، سب سے پہلا منظر اس کے بابا کا تھا۔ وہ سفید چادر میں ملبوس ہسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر تھکن تھی، مگر جیسے بیٹی کی موجودگی نے ان میں ایک نئی جان ڈال دی ہو۔ وہ تیزی سے ان کے پاس پہنچی، جھک کر آہستہ سے ان کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ آنکھوں میں نمی تھی، مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ جو صرف باپ کے لیے تھی۔ بابا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سب ٹھیک محسوس ہو رہا ہے نا؟ اس نے نرمی سے پوچھا، جیسے الفاظ کے ساتھ ساتھ اپنا سہارا بھی ان کے وجود کو دے رہی ہو۔ مولوی حسن طارق نے آہستہ سے پلکیں جھپکائیں اور کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، ہاں بیٹا، ٹھیک ہوں، بس تم کہاں چلی گئی تھی؟ کتنی دیر سے تمہارے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کا پلو مضبوطی سے تھاما اور بیٹھتے ہوئے نرمی سے بولی، گھر گئی تھی بابا، اور ایک نوکری کی بات کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے انہوں نے مجھے رکھ بھی لیا ہے اور آپ کے علاج کے لیے لون دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ بس آپ دعا کریں کہ سب کچھ ٹھیک رہے۔ مولوی صاحب کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ ان کے ہاتھ نے آہستہ سے اس کی ہتھیلی کو تھاما۔ نہیں بیٹا، رہنے دو، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ تم میری وجہ سے مشقت برداشت کرو۔ بیٹیاں تو باپ کی دنیا ہوتی ہیں۔ میں تمہیں چار دیواری میں محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ باہر کی دنیا، یہ تماشا تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، مگر وہ مسکراتی نرمی اور حوصلے سے جواب دیا، بابا، ابھی ہم مجبور ہیں، وقت بہت کڑا ہے، اور اس مجبوری میں اگر ہم دونوں ٹوٹ گئے تو کون سنبھالے گا؟ کسی ایک کو تو ہمت کرنی پڑے گی، اور اگر وہ ہمت آپ کی بیٹی نہ کرے تو اور کون کرے؟ مولوی حسن طارق کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ گہری سانس لے کر بولے، میری بیٹی، تو واقعی میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تجھے سلامت رکھے، تجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ وہ ان کا ہاتھ چوم کر بولی، بابا، اب آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ میری ہمت بھی آپ کی صحت سے جڑی ہے۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وقت کی سختی نے ایک بیٹی کو ماں بھی بنا دیا ہو اور باپ کے آنسوؤں میں شکر گزاری کی روشنی شامل ہو گئی ہو۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ ہوٹل کی دیواروں پر اتر رہی تھی۔ سورج کی پہلی کرن جیسے ہوٹل کی کھڑکیوں سے اندر جھانک رہی ہو۔ ہر چیز نیم روشن اور ماحول میں ایک ہلکی سی تازگی۔ وہ اسٹاف روم کے کونے میں سہم کر بیٹھی ہوئی تھی، برقعے میں ملبوس دوپٹے کا ایک کونا اس کے چہرے کے گرد لپٹا ہوا، نظریں نیچی، دل میں بے شمار وسوسے۔ دل دھڑک رہا تھا جیسے کوئی بڑا امتحان سر پر ہو۔ دروازہ ایک ہلکی آواز سے کھلا اور عائشہ اندر داخل ہوئی، وہی لڑکی جس نے کل اسے مینیجر کے پاس لے جا کر نوکری دلائی تھی۔ ہاتھ میں ہوٹل کی وردی تھامے تیز قدموں سے اس کے پاس آئی اور نرمی سے بولی، یہ لو، جلدی چینج کر لو، تھوڑی دیر میں تمہاری ڈیوٹی شروع ہو جائے گی۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ عائشہ کے چہرے پر معمول کی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں تھکن نمایاں تھی۔ اس نے کپڑوں کی طرف دیکھا، پینٹ اور شرٹ جس کے لیے اجنبی ہی نہیں، ناپسندیدہ اور ناقابل قبول تھی۔ میں کیا برقعے میں ڈیوٹی نہیں کر سکتی؟ اس کی آواز آہستہ تھی۔ عائشہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے، یہ ہوٹل ہے۔ دیکھو، جیسے میں نے یہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، تمہیں بھی یہی پہننی ہوگی۔ یہ یہاں کا رول ہے، اور تمہیں اتنا بڑا لون مل رہا ہے تو بہتر ہے کہ کسی بھی ریکوائرمنٹ کو انکار نہ کرو۔ وہ گھبرا گئی، جیسے زمین کھسکنے لگی ہو۔ نظریں دوپٹے کے اندر سے عائشہ کے چہرے پر جم گئی، پھر وردی کی طرف گئی اور پھر اس کی مٹھی سختی سے بند ہوگی۔ میں یہ نہیں کر سکتی۔ میرے بابا مولوی ہیں اور میں پردہ کرتی ہوں۔ یہ غلط ہے، میں اس چیز کو نہیں مان سکتی۔ اس کی آواز میں دکھ، بے بسی اور ایک واضح انکار تھا۔ عائشہ نے گہری سانس لی اور تھوڑا سا قریب ہو کر سنجیدگی سے بولی، دیکھو، یہ مجبوری ہے، تمہیں سمجھنا ہوگا۔ یہ صرف ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ تم یہاں کوئی گناہ نہیں کر رہی، صرف نوکری کر رہی ہو۔ دنیا اس طرح چلتی ہے، اور اگر تم سختی کرو گی تو شاید وہ لون بھی نہ ملے۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی، دوپٹے کا پلو مضبوطی سے تھام لیا، آنکھیں پانی سے لبریز، مگر انداز میں کوئی کمزوری نہ تھی۔ اگر اس قیمت پر وہ پیسے ملنے ہیں تو میں نہیں لوں گی، کیونکہ میری عزت، میرا ایمان میرے رب کو سامنے سب سے پہلے ہے۔ اگر میری نیت صاف ہے تو اللہ ضرور کوئی اور دروازہ کھولے گا۔
مگر میں اپنے بابا کے نام پر دھبا نہیں لگا سکتی۔ عائشہ خاموش ہو گئی، جیسے الفاظ تلاش کر رہی ہو۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر وہ دھیرے سے بولی، سوچ لو، ایسے فیصلے زندگی بدل دیتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا ہے، وہ آہستہ سے بولی، جبکہ عائشہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، ایک دفعہ مینیجر سے بات کر لو، اگر وہ راضی ہو جائیں تو بہتر، ورنہ تم اپنے لیے کوئی اور نوکری تلاش کر لینا۔ یہ بول کر وہ ٹھہری نہیں تھی بلکہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہاتھوں کی انگلیاں بار بار مڑ رہی تھیں، قدم ڈگمگا رہے تھے جیسے ضمیر کی چٹانیں دل و دماغ پر بوجھ بن چکی ہوں۔ ہوٹل کا کوریڈور وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی، مگر آج ایسے ہر قدم پر اپنے رب سے معافی مانگ رہی ہو۔ برقعے میں لپٹی دھیمی چال چل دی وہ مینیجر کے کمرے کے دروازے تک پہنچی، سانس گہری لی، دل کو تھاما اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے پر دستک دی۔ آئیے، اندر سے مینیجر کی آواز ابھری۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی، نگاہیں نیچے، بدن ساکت۔ مینیجر صاحب نے جیسے اسے دیکھا مسکراتے ہوئے بولے، اوہ، تم آ گئی، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، تمہیں ایک خوشخبری دینی ہے۔ وہ ساکت کھڑی رہی، چہرے پر ہلکی سی حیرت مگر دل میں ایک طوفان برپا۔ مینیجر نے فائل میز پر رکھتے ہوئے بات جاری رکھی، تمہارا لون پاس ہو چکا ہے، میں نے اونر سے خود بات کی تھی۔ پہلے تو وہ تھوڑا ہچکچائے، مگر جب میں نے تمہاری مجبوری بتائی تو انہوں نے صاف کہا، اگر کوئی اتنا مجبور ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو ہاں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پیسے کل تک تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ وہ پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی، جیسے سنا ہو مگر سمجھ نہ پائی ہو۔ مینیجر کرسی سے تھوڑا آگے جھک کر گویا ہوا، اب تم کپڑے وغیرہ چینج کر کے ڈیوٹی پر آ جاؤ، لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، عائشہ تمہیں ہر چیز میں گائیڈ کر دے گی۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ وہ لمحہ تھا جس کے لیے وہ دعائیں مانگتی رہی، جس کے لیے اس نے خود کو قدم بہ قدم توڑا، مگر آج جب رب نے در کھولا تو دل ایک انکہی اذیت میں جکڑا گیا تھا۔ وہ یہاں انکار کرنے آئی تھی، وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں نہیں کر سکتی یہ کام، میرے اصول میری آن بان ہے، میرا برقع میرا فخر ہے، میرے بابا کی عزت ہے، میں یہ سب نہیں چھوڑ سکتی۔ مگر مینیجر کی زبان سے نکلے وہ دو لفظ، لون پاس، جیسے اس کے تمام ارادوں کو جکڑ گئے۔ اس کے ذہن میں بابا کا چہرہ گھومنے لگا، وہ اسپتال کا بستر، وہ کمزور ہاتھ، وہ آنکھیں جو زندگی کی التجا کر رہی تھیں۔ خاموشی کی ایک طویل سانس لی، سر آہستہ سے جھکایا۔ جی سر۔ اس کے ہونٹ ہلے، آواز بامشکل نکلی۔ مینیجر نے مطمئن ہو کر فائل بند کی۔ شاباش، اب جاؤ، جلدی چینج کر لو، وقت ضائع مت کرو۔ وہ جیسے روبوٹ کی طرح مڑی اور دروازے کی طرف قدم بڑھائے، ہر قدم جیسے روح پر بوجھ ڈال رہا ہو۔ آنکھیں ویران، دل خالی، مگر چہرے پر ایک خاموش شکر کا رنگ تھا۔ وہ جانتی تھی یہ قیمت وہ صرف بابا کی زندگی کے لیے دے رہی ہے۔ خاموشی سے وہ کمرے سے نکل گئی، جیسے اپنا ایک حصہ اندر ہی چھوڑ آئی ہو۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ لڑکی خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی، بلیک پینٹ اور شرٹ میں ملبوس، جس کا ہر دھاگا اس کے لیے اجنبیت کا بوجھ لیے ہوئے تھا۔ سر کے کھلے بال جنہیں ہمیشہ دوپٹے کی چھاؤں میں رکھا، آج بے اختیار چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے۔ وہ آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو سختی سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دل جیسے حلق میں آ چکا ہو۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر ایک ہچکی سی لبوں سے پھسلی، مگر اس نے تیزی سے آنکھوں میں آتی نمی کو پلکوں کی دیواروں کے پیچھے دھکیل دیا، چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا لی، ایک ایسی مسکراہٹ جو اندر کے درد کو چھپانے کے لیے کافی نہ تھی مگر جینے کا حوصلہ دینے کو ضروری تھی۔ وہ دھیرے سے پلٹی اور قدم اٹھاتے ہوئے ڈریسنگ روم سے باہر آ گئی۔ باہر عائشہ منتظر کھڑی تھی، اس کی نگاہ جیسے اس پر جمی ہوئی تھی۔ جو ہی وہ قریب پہنچی، عائشہ نے فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھا اور نرم لہجے میں بولی، کوئی بات نہیں، حوصلہ کرو حیات، تمہیں اپنے بابا کے لیے یہ سب کرنا ہوگا۔ یہ الفاظ سنتے حیات کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ وہ رک گئی اور عائشہ کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، میرا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا عائشہ، میں نے کبھی اپنا چہرہ تک کسی غیر کے سامنے نہیں کھولا۔ آج میرے بال، میرا لباس، سب کچھ اجنبی ہے، میرا دل نہیں مان رہا، لیکن میں بہت مجبور ہوں۔ اگر میرے بابا کی زندگی کا سوال نہ ہوتا تو میں کبھی یہ قدم نہ اٹھاتی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، الفاظ بوجھل، آنکھیں نم۔ وہ بولتے بولتے خود کو تھام نہ پائی
اور ایک لمحے کو روتے ہوئے عائشہ کے قریب ہو گئی۔ عائشہ نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتی ہوں حیات، میں سب جانتی ہوں، لیکن یہ وقت ہارنے کا نہیں ہے، تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ اللہ بہت بڑا ہے، وہ تمہارے دل کا حال جانتا ہے۔ نیت صاف ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں، بس تھوڑا سا اور صبر، تھوڑا سا اور حوصلہ۔ حیات نے آہستگی سے آنسو پونچھے اور ہلکا سا سر ہلایا۔ چلو، عائشہ نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں تمہاری ڈیوٹی سمجھا دیتی ہوں۔ وہ گہری سانس لے کر عائشہ کے ساتھ چل دی، قدم جیسے زمین پر نہیں ضمیر کے کانٹوں پر رکھے جا رہے ہوں، مگر چہرے پر اب بھی وہی زبردستی کی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں صبر کی روشنی اور دل میں صرف ایک ہی دعا، یا رب میرے بابا کو شفا دے دے، مجھے ہمت دے دے اور میرے پردے کی حفاظت فرما۔ عائشہ نے ہاتھ میں پکڑا مینیو پیڈ حیات کی طرف بڑھایا اور نرمی سے مگر ذمہ داری بھرے لہجے میں بولی، حیات، وہ جو کارنر پر فیملی ٹیبل ہے نا، جاؤ وہاں جا کے آرڈر لے لو۔ حیات نے دھیرے سے سر اٹھا کر اس سمت دیکھا جہاں 4 کرسیوں پر 2 مرد بیٹھے تھے، ان کے ساتھ 2 خواتین اور چند چھوٹے بچے بھی موجود تھے۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو ہچکچاہٹ چھا گئی، دل میں ایک انجانی کپکپاہٹ دوڑ گئی۔ وہ آہستگی سے بولی، عائشہ، وہاں تو مرد بیٹھے ہیں۔ عائشہ نے قدرے سختی سے مگر سمجھانے کے انداز میں کہا، دیکھو حیات، جب تم نے یہ وردی پہن لی ہے نا، تو اب تمہیں ہر چیز کے لیے خود کو تیار رکھنا ہوگا۔ یہاں پر سب کچھ پروفیشنل ہے، نہ کہ ذاتی، تمہیں بس اپنا کام کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ حیات کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نمی اتر آئی، مگر وہ جانتی تھی کہ واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ اس کے قدم جیسے خود بخود اس ٹیبل کی طرف اٹھنے لگے جہاں وہ اجنبی چہروں کے بیچ خود کو سب سے زیادہ تنہا محسوس کر رہی تھی۔ وہ میز کے قریب پہنچی، نظریں جھکائے ہاتھوں میں مینیو پیڈ لرز رہا تھا۔ جی، آپ لوگ آرڈر دیں۔ اس کی آواز مدھم تھی، جیسے ہوا میں تحلیل ہو جائے۔ مردوں میں سے ایک نے مسکراتے ہوئے کچھ آرڈر کیا، مگر عورتوں میں سے ایک ناک چڑھا کر کہا، یہ کیسی ویٹر ہے، لگتا ہے جیسے زبردستی لائی گئی ہو، دیکھنے میں نروس لگ رہی ہے۔ دوسری عورت بھی بولی، اور یہ بار بار اپنی شرٹ کو نیچے کیوں کھینچ رہی ہے، کچھ طریقہ سکھایا بھی ہے اس کو یا نہیں؟ ان کے طنزیہ جملے اس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے، مگر وہ خاموش رہی، نگاہیں جھکی رہی۔ دل میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ وقت جلدی سے گزر جائے۔ وہ جلدی جلدی آرڈر نوٹ کرتی رہی، ہاتھ کانپ رہے تھے، آواز رند گئی تھی، مگر لبوں پر ایک مصنوعی مسکراہٹ اب بھی قائم تھی۔ وہ بار بار شرٹ کو درست کرنے کی کوشش کرتی، جیسے اس لباس کو خود سے علیحدہ کرنا چاہتی ہوں۔ دل کی گہرائیوں میں ایک خلش، ایک بوجھ جو نہ زبان سے نکلتا تھا نہ آنکھوں سے، صرف اندر ہی اندر کچوکے دیتا رہتا۔ جب آرڈر مکمل ہو گیا، وہ بغیر ایک لفظ بولے پلٹ گئی۔ پیچھے سے عورتوں کے کچھ جملے اور کہکے اس کے کانوں میں پڑے، مگر وہ کچھ نہ بولی، کیونکہ بولنے کی ہمت اب باقی نہ تھی۔ یہ نوکری اس کے ضمیر کی قیمت پر ملی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ ہر لمحہ ایک آزمائش بن کر گزرے گا۔ کافی اور حلوہ پوڑی کی خوشبو ریسٹورنٹ کے ماحول میں رچی بسی تھی۔ دھیمی روشنیوں میں سجے کونے والی ٹیبل پر 4 لڑکے بیٹھے خوش گپیاں کر رہے تھے، جن میں سے ایک قدرے خاموش اور گھمبیر چہرے والا نوجوان ابراہیم دورانی اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے پورے حال کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی نظریں یکدم ٹھہر سی گئیں، سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس حیات پر ٹک گئیں، دبلی پتلی نگاہیں جھکی ہوئی، جھجکتی چال سی کسی فیملی کی ٹیبل پر جھکی کھڑی تھی، بار بار شرٹ کو سنبھالتی، کبھی بالوں کو کان کے پیچھے کرتی، کبھی لڑزتے ہاتھوں سے مینیو پیڈ پر کچھ نوٹ کرتی۔ وہ چہرہ حیا کا تھا، مگر آنکھوں میں گہری پریشانی، بے بسی اور تھکن کی جھلک تھی۔ ابراہیم نے اپنی نظریں ہٹائے بغیر آہستگی سے کہا، یہاں وہ لڑکی بھیجو جو ابھی آرڈر لے رہی ہے۔ ساتھ کھڑی ویٹرس چونکی، یس سر، بول کر تیزی سے حیات کی طرف بڑھ گئی۔ حیات کونے والی ٹیبل پر جاؤ، وہ سر نے خاص طور پر تمہیں بلایا ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ حیات کی پلکیں لرزیں، دل میں انجانی گھبراہٹ نے جنم لیا۔ اس کی نظریں بے ساختہ اس سمت اٹھیں جہاں وہ چاروں لڑکے بیٹھے تھے، خاص طور پر ابراہیم کی گہری بے باک نظریں اسے اپنے وجود پر چبھتی محسوس ہوئیں، مگر مجبوری نے قدم آگے بڑھا دیے، دل جیسے حلق میں آ ٹکا تھا۔ اس نے ہچکچاہٹ سے ٹیبل کے قریب جا کر کہا، جی،
کیا آرڈر دیں گے؟ ابراہیم نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر پرسکون لہجے میں بولا، ایک اسپیشل ناشتہ اور تمہارے ہاتھوں کی کافی۔ حیات کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے نظریں جھکائیں اور مینیو پیڈ پر کچھ نوٹ کرنے لگی۔ باقی 3 لڑکے آپس میں خسر پسر کر کے ہنس رہے تھے، مگر ابراہیم صرف اسے تک رہا تھا، جیسے کہ اس کے اندر جھانک رہا ہو۔ ابھی وہ پلٹنے لگی تھی کہ اچانک ابراہیم نے اس کی نازک کلائی تھام لی۔ تم یہاں کام کرنے نہیں آئی ہو، کچھ اور چاہیے تمہیں؟ وہ بھاری لہجے میں بولا۔ حیات کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے گھبراہٹ سے ارد گرد دیکھا، جیسے کسی راہ فرار کی تلاش میں ہو۔ سانس اٹکنے لگی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے جیسے اس کی خودداری، اس کی حیرت، اس کی بے بسی ایک طوفان میں بدل گئی۔ اس نے پوری طاقت سے ابراہیم کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ آواز ایسی تھی جیسے سناٹے کو چیر گئی ہو۔ پورا ریسٹورنٹ خاموش ہو گیا۔ چمچ، پلیٹ، باتیں سب ساکت ہو گئی۔ ابراہیم کا چہرہ یکدم ایک سمت کو مڑا اور حیات خوف سے پیچھے ہٹی۔ ابراہیم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور دوسری جانب حیات کی اپنی آنکھوں میں بھی دہشت تھی۔ اس کا ہاتھ اب بھی تھپڑ مارنے کے انداز میں فضا میں روکا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ اپنے منہ کو ڈھانپے کھڑی تھی۔ ایک لمحے کو وقت رک گیا، پھر سرگوشیوں کا شور اٹھنے لگا۔ ریسٹورنٹ کے اندر ایک سنسنی خیز سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر آنکھ حیات کی طرف جمی ہوئی تھی۔ وہ خود بھی شوق کی حالت میں کھڑی تھی، سانسیں بے ترتیب، آنکھوں میں آنسو اور چہرہ خوف سے زرد۔ اچانک ابراہیم دورانی کا بپرا ہوا لہجہ کمرے کی خاموشی کو چیر گیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ابراہیم دورانی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ دھاڑا۔ آواز میں ایسا غرور، ایسی تپش تھی کہ آس پاس کے لوگ بھی چونک گئے۔ تمہیں یہ تھپڑ بہت مہنگا پڑے گا، سمجھے تم؟ حیات نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، دل جیسے پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب ہو۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، آپ نے خاموش۔ وہ دوبارہ چیخا اور اس کے چہرے پر تمسخر آمیز ہنسی نمودار ہوئی۔ اب پتہ چلے گا تمہیں عزت کیسے کھوئی جاتی ہے۔ اتنے میں 2 ویٹرس بھاگتی ہوئی حیات کے آگے آ گئی، جیسے اسے بچانے کے لیے دیوار بن گئی ہوں۔ ایک نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جبکہ دوسری نے گھور کر ابراہیم کی طرف دیکھا۔ پیچھے سے مینیجر بھی تیزی سے وہاں پہنچا، چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اس نے صورتحال کا اندازہ لگاتے ہی آواز بلند کی، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے یہاں؟ ابراہیم غصے سے لبریز نگاہوں سے حیات کو گھورتا ہوا سخت قدموں سے پلٹ گیا۔ اس کے دوست بھی ایک ایک کر کے اس کی پیروی کرتے ہوئے نکل گئے۔ ان میں سے ایک جاتے جاتے حیات کی طرف ایسی نگاہ ڈال گیا جیسے اسے نوچ کھائے گا۔ حیات کی سانس جیسے رکی ہوئی تھی، وہ قدم پیچھے ہٹاتی گئی۔ دل میں طوفان بڑھتا تھا، خوف، شرمندگی، بے بسی سب یکجا ہو گئے تھے۔ آپ میرے کیبن میں چلیں فوراً، مینیجر کی کڑکتی آواز نے اسے ہال میں کھینچ لایا۔ حد ہوتی ہے تماشے کی، کس اجازت سے آپ نے کسی کسٹمر کو تھپڑ مارا؟ حیات نے کپکپاتے لبوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا سر، اس نے مجھے ہاتھ لگایا تھا۔ چلے اندر، اب وضاحتیں بعد میں سنوں گا، مینیجر نے دانت پیستے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑا۔ عائشہ نے بے چینی سے حیات کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ہمدردی تھی مگر کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ چلو، سب دیکھ رہے ہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ حیات نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے نازک قدموں سے مینیجر کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ ہر قدم جیسے سینے پر ہتھوڑا تھا۔ پیچھے لوگ چہمگوئیاں کر رہے تھے، کچھ طنزیہ ہنس رہے تھے اور کچھ ہمدردی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کے دل میں بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ یہ دن کسی بیٹی کو نہ دکھانا۔ مینیجر نے اسے خوب ڈانٹ لگائی تھی، چند ہدایتیں کی تھی کہ ایسے بہت سے موقع آپ کے سامنے آئیں گے، مگر آپ کو ہمیشہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے، ہرگز بھی جذباتی پن نہیں دکھانا۔ جبکہ وہ اپنے آنسو پیتی سر جھکائے کھڑی رہی۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ رات کے سناٹے میں جب ہر سمت خاموشی کا راج تھا، وہ دھیرے دھیرے قدموں سے گھر کی دہلیز پار کر رہی تھی۔ چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں نمی تھی۔ عبایا جسم سے لپٹا ہوا تھا، جیسے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش ہو۔ دروازے کی چٹکتی چٹکتی آواز کے ساتھ وہ برآمدے میں داخل ہوئی تھی کہ اچانک اس کے قدم زمین میں گر گئے۔ سامنے نیم اندھیرے میں صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ابراہیم دورانی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی تکبر، وہی تماشا دیکھنے والی بے رحم مسکراہٹ۔ حیات کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ گئیں، لب کپ کپا اٹھے۔ آپ
آپ یہاں؟ ابراہیم آہستگی سے اٹھا، تالیاں بجاتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا، بہت خوب، بہت خوب۔ ریسٹورنٹ میں پینٹ شرٹ اور یہاں یہ گز بھر کا کپڑا لپیٹ کر آتی ہوں۔ واہ، کیا تماشا ہے تمہاری پارسائی کا۔ حیات کے قدم ڈگمگا گئے، وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کھلاتے ہوئے بولی، لیکن وہ کہاں رکنے والا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے جھپٹ کر اس کا بازو تھاما اور اسے زور سے دیوار سے لگا دیا۔ کیا سمجھا تھا تم نے؟ تھپڑ مار کے بچ نکلو گی؟ میں ابراہیم دورانی ہوں، اور اب تمہاری سانسیں بھی میری مرضی سے چلیں گی۔ حیات نے اپنے آنسو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کی۔ معاف کر دے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بے دہانی میں ہاتھ اٹھ گیا۔ خدا کی قسم میں شرمندہ ہوں۔ شرمندہ؟ وہ اس کے چہرے کے قریب ہو کر غرا کر بولا، اب دیکھتا ہوں تمہاری شرمندگی کتنی دیر میں چیخ میں بدلتی ہے۔ اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ حیات کی سانسیں رکنے لگی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خدا کے واسطے چھوڑ دے مجھے، آپ جیسے چاہیں سزا دے لیں، بس یہ سب نہ کریں۔ اسی پل جیسے قدرت نے اس کی فریاد سن لی ہو، گھر کا بڑا دروازہ چرچراتے ہوئے کھولا۔ چند محلے کی عورتیں اندر داخل ہوئیں۔ کوئی کسی دعوت کا برتن لینے آئی تھی، کوئی خیریت معلوم کرنے، لیکن اندر قدم رکھتے ہی سب کے قدم رک گئے۔ نظروں کے سامنے کا منظر ایسا تھا کہ سب کی سانسیں جیسے تھم گئیں۔ حیات دیوار سے لگی ہوئی کپ کپاتی ہوئی ابراہیم دورانی کی سخت گرفت میں، اور اس کے آنسو بہہ کر ابائے میں جذب ہو رہے تھے۔ ایک عورت نے تو دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ برآمدے میں کھلبلی مچ گئی۔ عورتیں ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھیں، آنکھوں میں حیرت اور چہروں پر طنزیہ مسکراہٹیں تھیں۔ کوئی ماتھے پر ہاتھ مارتی تو کوئی قمیض کے پلو سے منہ چھپاتی۔ محلے کی ایک بڑی خاتون آگے بڑھی، آواز میں زہر گھول کر بولی، ارے ہم تو تمہارے ابا کی خیریت پوچھنے آئے تھے، مگر تم تو پوری آوارہ نکلی بچی، گھر میں لڑکا بلایا ہوا ہے۔ واہ رے تربیت، دوسری نے جھٹ سے لقمہ دیا۔ بس یہ دن ہی دیکھنے باقی تھے، دن دہاڑے محلے کی بیٹی ایسی حرکت کرے گی؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، کتنی عزت تھی تمہارے بابا کی اس محلے میں۔ حیات کی زبان کنگ ہو چکی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آگے بڑھی، دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں خالہ، آپ لوگ غلط سمجھ رہی ہیں، میں نے کسی کو نہیں بلایا، یہ سب غلط فہمی ہے، خدا کے واسطے یقین کریں۔ لیکن تبھی ابراہیم دورانی نے ایک قدم آگے بڑھا، ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ سجائے۔ جی بالکل میں ہی تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس نے خود بلایا تھا۔ میں تو منع بھی کیا کہ ایسا نہ کرو، لیکن مانتی نہیں، اصرار کر رہی تھی کہ آؤ نا، گھر میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی عورتوں کا شور بڑھ گیا۔ ہائے اللہ، یہ لڑکی تو بدچلا نکلی، ہمیں تو شک تھا۔ ریسٹورنٹ میں کام کرنے والی ایسی ہی ہوتی ہیں، ایسی لڑکیوں کی وجہ سے عزت داروں کا جینا حرام ہو گیا ہے۔ حیات زمین پر بیٹھ گئی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، میرے بابا بہت بیمار ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہماری اور عزت نہ اچھالو، پلیز خاموش ہو جاؤ۔ لیکن ابراہیم کہاں رکنے والا تھا، اس نے ایک ہاتھ جیب میں ڈالا، دوسری سے ہوا میں اشارہ کرتے ہوئے چپتے الفاظ بولے، ارے ہم تو پہلے بھی مل چکے ہیں، آج پہلی بار تھوڑی آیا ہوں، یہ تو میری گرل فرینڈ ہے، ہم کب سے تعلق میں ہیں، اب اگر اس کے گھر آ گیا تو کیا ہوا، مسئلہ کیا ہے؟ یہ سن کر مرد بھی جمع ہونے لگے، آوازیں بلند ہونے لگی، کیا بکواس کر رہے تم؟ ایسی لڑکی کو تو محلے سے نکال دینا چاہیے، ہماری بہن بیٹیوں کو بھی بدنام کرے گی یہ۔ ابراہیم کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سنجیدگی اتری، وہ جان گیا کہ اب وقت ہے نکلنے کا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، خیر میں جا رہا ہوں، جو سمجھنا ہے سمجھ لو۔ یہ کہتے وہ رخ موڑ کر خاموشی سے نکل گیا، دروازے کے پار اندھیرے میں گم ہوتا گیا، اور پیچھے رہ گئی حیات، زمین پر بیٹھی بھیگی آنکھوں سے لوگوں کی نفرت، تضحیک اور الزامات برداشت کرتی ہوئی۔ کسی نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش نہ کی، کوئی نہ بولا کہ سچ کیا ہے، بس ہر نگاہ الزام لاتے ہوئے تھی، ہر زبان نفرت سے زہر اگل رہی تھی۔ وہ بس زمین پر چہرہ چھپا کر اتنا کہہ پائی، یا اللہ مجھے کیوں زندہ رکھا، کیوں؟ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا، محلے والے اس سے رخ پھیر چکے تھے، سب کے نزدیک وہ ایک گندی لڑکی تھی، آتے جاتے لوگ اس پر فکرے کس رہے تھے، گھر کے در و دیوار جیسے سوگ میں ڈوبے تھے۔ دن بھر کی ذلت، رسوائی اور الزام کے بعد جب سارا محلہ اپنے اپنے دروازوں میں چھپ گیا تو وہ تنہا رہ گئی، اکیلی، بے آسرا، خالی آنکھوں کے ساتھ۔
صحن ایک کے کونے میں بیٹھی تھی۔ وہ اتنا رو چکی تھی کہ اب آنکھوں میں نمی باقی نہ تھی۔ چہرہ بجھا ہوا، بال بکھرے ہوئے اور قدموں کے نیچے مٹی جمی ہوئی تھی، جیسے وہ خود بھی اس مٹی کا حصہ بن چکی ہو۔ اچانک موبائل کی بیل نے سکوت کو چیر ڈالا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے اسپتال کے ایک وارڈ بوائے کی کرخت آواز سنائی تھی۔ بی بی، آپ کے والد کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ انتقال کر گئے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ آپ آ کر ان کی ڈیڈ باڈی لے جائیں اور جو اسپتال کا بل ہے وہ بھی ادا کر دیں۔ جیسے کائنات اس پر ٹوٹ پڑی ہو۔ نہیں نہیں، ایسا مت کہو، وہ چلائی، دیوار سے ٹکرائی، زمین پر بیٹھ کر خود کو مارنے لگی۔ آنسوؤں کی جگہ اب آہیں اور بین تھے۔ وہ روتے پیٹتے ہسپتال پہنچی لیکن سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ والد کا بے جان وجود سفید چادر میں لپٹا سامنے پڑا تھا۔ تدفین کا ہر لمحہ اس کے دل پر زخم چھوڑتا گیا۔ اب وہ مکمل یتیم ہو چکی تھی، بے یار و مددگار۔ جنازہ، دفن، دعا سب رسمی انداز میں مکمل ہو گیا۔ رات گئے وہ گھر لوٹی تو سناٹا اس کا منتظر تھا۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ ہر شے خالی اور بے جان لگی۔ وہ لکڑی کی پرانی چارپائی پر بیٹھ گئی، نظریں چھت سے جا ٹکرائیں۔ اچانک دروازہ کھلا، وہ چونک گئی۔ دل ایک بار پھر دہل گیا۔ سامنے ابراہیم دورانی کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی، آنکھوں میں خوف، لہجے میں کرب لیے بولی، کیوں آئے ہو؟ میری بربادی کا تماشا دیکھنے؟ دیکھ لو، سب کچھ برباد ہو چکا۔ میرا باپ، وہ مر گیا۔ ابراہیم کا چہرہ سنجیدہ تھا مگر لہجہ نرم۔ جھوٹ مت بولو، میرے آنے سے پہلے ہی تمہارا باپ بیمار تھا۔ وہ پہلے ہی ہارٹ کے مریض تھے، اس لیے مجھے الزام نہیں دینا۔ خیر دیکھو، مجھے جیسے ہی پتہ چلا تم اکیلی ہو گئی ہو اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ میں تو عیادت کرنے آیا ہوں، لیکن تمہارا انداز کچھ خاص نہیں لگ رہا۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ عیادت؟ تمہیں عیادت کی سمجھ بھی ہے؟ تم نے تو میری زندگی کی آخری عزت بھی چھین لی۔ ابراہیم نے اس کی بات سنی، لمحے بھر کو خاموش رہا، پھر نرمی سے بولا، مجھے لگتا ہے تمہیں اب کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ نکاح کر لو مجھ سے۔ بولو، کرو گی؟ وہ بے دھڑک اس کو نکاح کی پیشکش کر گیا تھا۔ وہ بھڑک اٹھی تھی، آنکھیں سلگنے لگیں۔ کبھی نہیں، تم جیسے بد دماغ اور بدذات انسان سے نکاح کر کے میں خود کو مزید ذلیل نہیں کر سکتی۔ ابراہیم کے چہرے پر تھکن اور سختی دونوں تھے۔ وہ قریب آیا، نگاہ اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے دھیرے سے بولا، مرضی تمہاری، لیکن یاد رکھو یہاں کی گلیاں تمہارے لیے تنگ کر دی جائیں گی، لوگ تمہیں جینے نہیں دیں گے، روز تمہاری عزت کا تماشا لگے گا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ رہی، الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے ہوں۔ وہ صرف زمین کو گھورتی رہی۔ ابراہیم نے جیب سے کاغذ نکالا، اس پر اپنا نمبر لکھا اور میز پر رکھ دیا۔ جب ہمت ہو رابطہ کر لینا، میں چلتا ہوں۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور پھر صرف تنہائی بچی۔ وہ کاغذ کو تکتی رہی جیسے اس میں لکھا ہر ہنسا اس کی مجبوری پر کہکا لگا رہا ہو۔ صبح کا سورج کھڑکی کے پردوں سے جھانکتا اندر آ رہا تھا، لیکن کمرے کی اداسی اب بھی ویسی ہی تھی جیسے رات کو تھی۔ فرش پر بکھرے کپڑے، چارپائی کے پاس خالی برتن اور ایک خاموش موبائل جو تکلیفوں کا گواہ بن چکا تھا۔ وہ دھیرے سے آنکھیں کھول کر سیدھی ہوئی، کمر پر بازو رکھی۔ جب اٹھنے لگی تو دل کا بوجھ جیسے اور بھاری ہو گیا۔ کمرے میں سکوت تھا مگر دل میں طوفان۔ وہ چپ چاپ دروازے کے پاس آئی، جھانک کر گلی کی طرف دیکھا۔ دو عورتیں سرگوشیوں میں اس کا ہی ذکر کر رہی تھیں۔ دل میں خوف نے پنجے کاٹ لیے۔ وہ پیچھے ہٹی، سانس تیز ہو گئی۔ اب یہاں رہنا ممکن نہیں رہا۔ وہ آہستگی سے بڑبڑائی اور لرزتے ہاتھوں سے وہی پرچہ اٹھایا جو ابراہیم اسے دے گیا تھا۔ نمبر ڈائل کرتے انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ رات بھر اس نے سوچ کر آخر میں فیصلہ لے ہی لیا تھا۔ فون ملتے دوسری طرف سے سنجیدہ دھیما سا ہیلو سنائی دیا۔ میں حیات بول رہی ہوں، اس نے ہمت مجتمع کر کے کہا۔ نکاح؟ میں تیار ہوں۔ چند لمحے کی خاموشی اور پھر ایک گہری سانس۔ سچ؟ ہاں، بس اب مزید برداشت نہیں ہوتا۔ اگلے چند گھنٹوں میں نکاح کی رسم مکمل ہوئی، سادگی سے گواہوں کے ساتھ۔ اب وہ قانونی اور شرعی طور پر ابراہیم کی شریک حیات بن چکی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 ہفتے بیت گئے تھے اور اس 2 ہفتے کے درمیان ابراہیم دورانی کا وہ روپ دیکھنے کو ملا تھا جس کا کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تو یہی سمجھی تھی کہ وہ اسے غلام کی طرح ٹریٹ کرے گا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس کا صبر، اس کی باتیں اس کے بہت کام آئی تھیں۔
وہ شخص جو اس سے نفرت کا دعوے دار تھا اس کو سزا دینا چاہتا تھا۔ ان 2 ہفتوں کے درمیان اسی شخص نے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا تھا، ہر لمحہ اس کا ساتھی دار بنا تھا، اس کو حوصلہ دیا تھا۔ آج بھی وہ اسے لے کر ایک ریسٹورنٹ میں آیا تھا تاکہ اپنے دل کی بات اس سے بیان کر سکے۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان نارنجی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابراہیم اسے ایک چھوٹے سے سجے سجائے کمرے میں لے آیا جہاں میز پر خوشبودار شمعیں جل رہی تھیں۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوئی، نظریں جھکی ہوئی اور دل دھڑکنوں میں الجھا ہوا۔ ابراہیم دھیرے سے اس کے قریب آیا، اس کی طرف بڑھ کر کچھ پل خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، حیات، جانتی ہو میں نے تمہیں کب چاہا؟ جب تم نے پہلی بار ہوٹل میں نروس ہو کر اپنی شرٹ کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے لگا تم الگ ہو، بہت خاص ہو، حیا کی پیکر ہو، بالکل اس گلاب کی مانند۔ وہ چونکی، نظریں آہستہ آہستہ اوپر اٹھیں، لیکن جب تم نے تھپڑ مارا وہ ہنسا تو مجھے لگا میری انا کو ٹھوکر لگی ہے۔ میں تمہیں سزا دینا چاہتا تھا، مگر سچ کہوں اس دن کے بعد میں ہر رات تمہیں سوچ کر سویا۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میں برا ہوں، مانتا ہوں، بد لحاظ بھی، بد زبان بھی، لیکن تم نے مجھے بدل دیا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی، صرف آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ آج سے میں تمہارے دکھ کا شریک ہوں، ہر لمحے کا، ہر آنسو کا، محبت میں بھی اور زندگی میں بھی۔